نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز محترم بھائی دوست بزرگوں، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ بیماریاں بھی لگائی ہیں۔ بیماری اللہ کی نعمت ہے، اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، لیکن آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ اور علاج کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک علاج بالدوا ہے اور ایک علاج بالعمل ہے۔ عمل کے ذریعے سے ہم اپنا علاج کریں، جیسے یقین ہمیں اور آپ کو دوا پر ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں عمل پر ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک آدمی ہے، اس کو بیماری ہے جسم میں، کسی جگہ پہ بھی درد ہے۔ دیکھو، شرط یہ ہے، نبی علیہ السلام کے الفاظ، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال کے اندر بڑی قوت اور طاقت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پر یقین ہو۔ جس آدمی کو کسی قسم کا درد ہو جسم میں، اس کو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ کسی تیل وغیرہ پر دم کر کے رکھ لے اور پانی پہ دم کر کے مریض پی لے۔ خود اگر پڑھ سکتا ہے تو خود کرے، خود اگر نہیں پڑھ سکتا تو کسی دوسرے کے ذریعے سے عمل کروا لے۔ یہ پڑھ کر 7 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے، اور تیل پہ دم کر کے جسم کے جس حصے پر درد ہو وہاں اس کی مالش کرے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی آرام دے دیں گے، اس کو آرام مل جائے گا، درد اس کا انشاءاللہ اللہ تعالی ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے ہم ان عمل کو اختیار کریں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو جنات وغیرہ تنگ کرتے ہیں، کسی آدمی کو جنات وغیرہ تنگ کرتے ہیں، تو اس کا بھی یہ ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہ 7 دفعہ پڑھ کر جس کے اوپر جنات کا سایہ ہو اس کے کان میں پھونک دیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہ 7 دفعہ پڑھ کر اس کے کان میں پھونک ماریں، اور دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جن اس کے اندر سے بھاگ جائے گا۔ یہ بھی مجرب عمل ہے۔ اس کا اگر کسی کے اوپر جنات کا سایہ ہو تو اس کے اوپر یہ پڑھ کر انشاءاللہ یہ عمل کریں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے اندر سے جن انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ ہم ایک مرتبہ صومالیہ گئے، صومالیہ میں ہمارا جانا ہوا، تو وہاں ماشاءاللہ ان لوگوں کو سورہ فاتحہ پہ بڑا یقین۔ جو بھی کوئی بیمار ہو جاتا کہتے ہیں سورہ فاتحہ اس کو چف کرو، سورہ فاتحہ اس پر پڑھو، اور اللہ کے فضل کرم سے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ٹھیک ہو جاتے۔ ایک آدمی، ہم ایک بڑی مسجد تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کو 6-7 آدمیوں نے پکڑ کر لایا، اور وہ 6-7 آدمی اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے، اس کے اوپر جن تھے۔ وہ اس کو لا کر مسجد میں اس کو بٹھا دیا، اور خود بھی دائیں بائیں بیٹھ کے، اور ہمیں بھی کہا کہ بھائی اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھو۔ سارے لوگوں نے الحمد شریف پڑھنا شروع کر دی، الحمد پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں اس کا جن اٹھ کر اسے بھاگ گیا۔
تو فاتحہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا فی شفا، سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ اب ان لوگوں کو ایسا یقین سورہ فاتحہ کے اوپر بنا ہوا کہ ہر بیماری کے لیے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہم بھی یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے راحت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو کوئی ہر قسم کی کوئی مشکل ہے، کسی آدمی سے ڈر ہے، خطرہ ہے، کوئی شرف پسند آدمی ہے اس سے خطرہ ہے، یا کوئی قسم کی مصیبت اور پریشانی ہے، اس کا بہترین اور مجرب عمل آزمودہ، میرا اپنا بھی آزمایا ہوا یہ عمل کہ روزانہ صبح یا کوئی دن میں کوئی بھی ایک ٹائم مقرر کر کے 100 مرتبہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 100 مرتبہ یہ پڑھے، ایک مجلس مقرر کر کے 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو، اور اس کے بعد جو مقصد ہو وہ دعا مانگے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ناجائز دعا نہ ہو بلکہ جائز ہو، کسی سے بچنا ہو، کسی انسان سے خطرہ ہو، کسی اور جگہ سے خطرہ ہو، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، یہ دعا پڑھے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو نتیجہ عطا کریں گے۔ یہ آزمایا ہوا عمل ہے، اس کو ہم اپنے پلے باندھ لیں۔ ہمارے پاس اعمال ہیں، اعمال کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو حل کریں۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر ہماری کسی پریشانی کو حل کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں عمل دیا، عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔